اور اریانی کے حوالہ سے اللہ نے فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا واللہ یعلم لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم انتم لا تعلمون۔ جناب اسپیکر، بہت بڑا سانحہ ہوا، ہم مذمت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہے قابل مذمت۔ ہمارے پارلیمانی قائد جناب حسن محمود صاحب نے مذہبی امور کمیٹی میں بھی اس میں قرارداد مذمت پاس کرائی ہے، اور اس کے علاوہ شاہد اختر علی صاحبہ نے بھی قرارداد مذمت اس حوالے سے 11 تاریخ کو یہاں جمع کی ہے۔ تو ہم مذمت تو کرتے ہیں، اور آئے روز اس قسم کی واقعات کی اس ایوان میں ہم مذمت کرتے ہیں۔ میں جناب اسپیکر صاحب سیاسی ایک منٹ مفتی صاحب، میں صرف ہاؤس سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ڈسکشن ہم کل کے لیے لے جائیں؟ کل لے جائیں؟ اگر ہاؤس ایگری کرتی ہے تو کل کا پرائیویٹ ممبر ڈے ختم کر کے کل بھی ہم یہ ٹاپک چلائیں گے تاکہ میکسیمم ہمارے ایم این ایس بول رہے اس پہ۔ ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے جی جناب اسپیکر، بالکل یہ اچھی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر بالکل ڈیبیٹ مکمل طریقے سے ہونی چاہیے، مکمل قانون سازی بھی ہونی چاہیے، جو سکم و سکم ہو جس طرح آپ نے فرمایا اس کو دور کرنا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں ان تمام ساتھیوں کو بھی چاہیے، آپ کو ذرا ان کا توجہ، میں آپ کا بھی چاہتا ہوں، ان ساتھیوں کا بھی۔ میں سیاسی سکورنگ نہیں کرنا چاہتا جناب اسپیکر صاحب، میں سیاسی سکورنگ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک تسلسل ہے، اور صرف اس حکومت میں نہیں، ہمارے نظام میں سکم بھی ہے۔ ہمارے حکومتیں اس حوالے سے دباؤ کے شکار میں آتے ہیں، دباؤ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ ہمارے لکی مروت میں پیزو میں ایک واقعہ ہوا، اس میں ایک لڑکے کو شہید بھی کیا، ان کو بے عزت بھی کیا، اور اس کا مجرم ضمانت پر اب رہا بھی ہو گیا۔ صرف سائیوال کا واقعہ جو ساتھی نوٹس میں لا دے، اس طرح نہیں ہے کہ اس میں ہمارے حکومت جو ہے اس حوالے سے سہولت کار بن چکا ہے۔ اس طرح کے واقعات میں ہم ہمیشہ شریعت کو بھی پھر میدان میں لاتے ہیں، اور شریعت کو ہم اس حوالے سے لاتے ہیں کہ قانون سے لوگوں کو چھڑاتے ہیں اور قانون سے پیلوتئی اختیار کرتے ہیں۔ آرڈر ان ہاؤس پلیز، آرڈر ان ہاؤس۔ آپ لوگ کدھر کھڑے ہیں جی، پلیز آپ تشریف رکھیں۔ اس طرح بہت بار ہوا، ہمارے عدالتی نظام میں اس طرح سکم ہے، وہ کبھی دباؤ کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی سفارشوں کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی لیبرلزم اور سیکولرزم کی۔ بعض ہمارے ساتھی بھی اس طرح ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ہم لیبرل ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں، ہزار بار آپ ہو، لیکن یہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ اسلامی ریاست میں ہم اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم میرے خیال میں حق بجانب ہیں۔ اس ایوان میں بعض لوگ بہانہ بناتے ہیں، دیکھو کہتے ہیں کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرتے ہیں تو اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اسلام میں ہے کہ عورت محرم کے ساتھ رہیں، اس میں شک نہیں، لیکن یہ بہانہ بنا کر پھر عورتوں کو تحفظ نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اس طرح اسلام میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اسلام میں ہے کہ وہ حیا میں رہیں، پردہ داری ان کی، ہمارا بھی فرض ہے۔ قرآن میں اللہ نے مرد کو بھی اس طرح کہا ہے کہ اپنے نظروں کو جھکاؤ اور ان کے عزت اور ناموس کا خیال رکھو عورتوں کا۔ قرآن نے یہ سورۃ نور اس سے بری پڑی ہے، تو قرآن میں دونوں قسم کی تعلیمات ہے۔ اس طرح اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کرے، لیکن اس سے اس حکومت کی ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری کم نہیں ہوتی۔ اس سے وہ مبرر پھر نہیں ہوتے کہ وہ قانون کو عملی جامہ نہ پہنائے۔ ہمارے دوسرے ساتھیوں نے کہا قوانین ہے، قوانین پر عمل نہیں ہے۔ دیکھو پچھلے حکومت میں بھی اس طرح ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، نواز شریف صاحب چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں نے سنا ہے کہ ایک واقعے میں انہوں نے سر عام پانسی دیا تھا۔ یہاں ہمارے کولیگ موجود ہے، پچھلے زمانے میں اس طرح ہوا ہے، وزیر اعظم نواز شریف کے زمانے میں
میرے خیال میں بالکل اس طرح ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے خواتین کی عزت نہیں کرتے، جو لوگ ہمارے خواتین کی عزت لوٹتے ہیں، اس کی عصمتیں لوٹتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں کوئی شک نہیں، ایک ضرور ایسے قوانین، جس طرح قرآن نے فرمایا ہے بعض جرائم کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ان یقتلوا او یصلبوا، سر عام پھانسیوں پر ان کو چڑھانا، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ یہ حدود جتنے بھی ہے، جو آپ خود سمجھتے ہیں ایک مذہبی شخصیت ہے، آپ جناب اسپیکر صاحب آپ جانتے ہیں اس حوالے سے کہ حدود کا جو نظام ہے وہ سر عام ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے۔ سورۃ نور میں زنا کے حوالے سے کیوں کر کہا ہے کہ بالکل برسر عام ان کو کوڑے لگاؤ۔ رجم کا اس حوالے سے جو قانون ہے وہ سر عام ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے دیا تھا۔ تو اگر اس قسم کے قوانین ہم بنائیں کہ اس سے ہمارے خواتین کی، ہمارے بچوں اور بچیوں کی عزتیں محفوظ ہو جاتے ہیں، تو اس میں بالکل دیر نہیں کرنا چاہیے، اس پہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے یہ ہمارے ہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے بعض باتیں نے اب اس مسئلے میں ختم نبوت کے حوالے سے بات کی، دوسرے حوالے سے بات کی، اس حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں، مسائل ہے۔ یہاں اس ملک میں خاتون کے حوالے سے ہماری اپنی بہنیں ہیں، ہمارے مائیں ہیں، اس میں شک نہیں۔ رسول اللہ کی عزت بھی محفوظ نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ امریکہ سے، کینیڈا سے دجال آتے ہیں اور کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں، اور جب ان کو کوئی سزا دیتا ہے، حالانکہ قانون موجود ہے، قانون پر عمل نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں، قانون پر عمل نہیں ہوتا۔ 1500 مقدمات اس حوالے سے درج ہے پاکستان میں، یہاں عمل نہیں ہے۔ 10-15 سال سے، صرف نہیں ہے آج نہیں، 10-15 سال سے ان پر کوئی عمل نہیں۔ اگر کوئی آتا ہے وہ کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لیا، تو قانون پاکستان جج کیوں کر اس پر عمل نہیں کراتے؟ تو اس لیے ایک ایسا ضابطہ قانون بنایا جائے جس سے ہمارے پاکستان کے قانون کو مؤثر بنایا جائے، اور مؤثر بنانے میں حکومت کا فریضہ ہے، ریاست ذمہ دار، اس میں کوئی شک نہیں، سیاست نہیں ہے ذمہ دار۔ حزب اختلاف والے کیا کہیں گے؟ وہ تو صرف مسئلے کو اجاگر کریں گے، وہ تو صرف آپ کو نوٹس میں لانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ عمل کون کرائیں گے؟ یہ ٹانک میں اس طرح بچوں کو شہید کیا گیا، ایک بچے کو 5 سالہ بچہ ہے، ٹانک میں اس طرح کا کیس ہوا ہے، کوئی اس کا نوٹس تک نہیں دیتا۔ ہمارے قبائل میں بہت سے لوگ آئے دن مرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں اس کے بارے میں۔ یہ ایک مسئلہ نہیں، یہ میرے ساتھ جنگ اخبار ہے کل کا واقعہ، کل پنجاب میں 10 واقعات اس قسم کے ہوئی ہے جناب اسپیکر صاحب، میرے ساتھ موجود ہے، تمام تفصیلات موجود ہے۔ 10 واقعات حافظ آباد میں ہوا ہے، جلم میں ہوا ہے، یہ طویلے والے روڈ میں ہوا ہے، بہت 10 واقعات کل پنجاب میں ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم قانون سازی نہیں کرتے اور اس پر عمل یقینی نہ بنائیں تو اس طرح بہت سے اور واقعات بھی ہوں گے۔ لہٰذا میں آخری بات کرتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، حکومت اور ہماری شریک ذمہ داری ہے، حکومت بھی سہولت کار نہ بنے۔ جس طرح ریمینڈوز کے حوالے سے ہم نے دیت کا مسئلہ سامنے لایا تھا، اس طرح ساہیوال کے حوالے سے ہم نے دیت کا مسئلہ سامنے لایا تھا، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ہم سہولت کار بنتے ہیں، اور جب ہم اور آپ سہولت کار بن جاتے ہیں، عمل قانون پر کس طرح ہوگا؟ پھر شریعت کا پناہ بھی کبھی کبھی ہم لیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، قانون پر عمل کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں قرآن و سنت جو ہے ہمارے مسائل کا حل ہے، اور اجتماعی انفرادی معاشرے میں جس طرح آپ نے فرمایا ہم کردار ادا کریں گے، اور اپنے مساجد میں، تمام خانقاہوں میں، مراکز۔ جی بابر روان صاحب، یہ موشن موو کروا دے کل کے پبلک نہیں، وہ موشن موو کرتے اس کے بعد آپ بات کر لیں، یہ پرائیویٹ ممبر ڈے کا۔ جی Thank you very much, Mr. Speaker. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 51 of the said rules in respect of the private member's business to be transacted on the Tuesday, that is tomorrow, on 15th September 2020, may be suspended in order to take up the government business. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently the motion is adopted. خواجہ آصف صاحب، میں ایک منٹ، حیدر خان، میں چاہتا ہوں کہ کل آپ لوگ بات کریں، کیونکہ کل بھی ہم کریں گے، راجہ صاحب اور کل کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے کل بتانا ہے، پورا سسٹم بنانا ہے کہ ہم کیسے اس میں اپنا رول پلے کریں۔ جی خواجہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں